بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج دسمبر 2012 کی پہلی تاریخ ہے. اس وقت میں کشمیری بھائیوں کو ایڈریس کر رہا ہوں. کشمیر سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. یہ فکری حیثیت سے پہلی بار جب میں لکھا تھا کشمیر پر تو 1968 میں لکھا تھا, 1968. اس وقت میں الجمعیت ویکلی کا ایڈیٹر تھا. تو اس میں نے ایک مضمون لکھا تھا کشمیر پر. اس کے بعد میں بار بار لکھتا رہا اور میری سوچ کشمیر کے بارے میں 1968 سے اب تک ایک ہی ہے. میری سوچ کا جو خلاصہ تھا اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو چھپا تھا ہندوستان ٹائمز میں, دلی کا انگریزی اخبار میں, ہندوستان ٹائمز میں. تو اس کا ٹائٹل تھا ایکسپٹینس آف ریئلٹی, یعنی حقیقت کا اعتراف. تو میرا کہنا یہ تھا کہ کشمیریوں کے لیے سکسیس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے یہ کہ وہ حقیقت کو مان لیں. حقیقت سے ٹکرانا صرف اپنی تباہی میں اضافہ کرتا ہے. تو میں کشمیر سے اتنا زیادہ وابستہ رہا ہوں کہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا, ایگزیجریشن نہ ہوگا کہ آپ لوگ اگر کشمیری بائی برتھ ہیں تو میں کشمیری بائی چوائس ہوں. میری تمنا ہے کہ کشمیر کے لوگ ترقی کریں, ان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مدد فرمائے. تو میں آپ سب لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ دوبارہ وہی ہے جو میں ہندوستان ٹائمز میں لکھا تھا کہ ایکسپٹینس آف ریئلٹی, حقیقت کا اعتراف. ایک اور واقعہ کہ میں حوالہ دینا چاہوں گا. یہ واقعہ ہے جون 1989 کا, یعنی 30 جون 1989. اس وقت مسٹر حمید اللہ حمید ایم نے ایک پروگرام بنایا تھا, اس میں مجھے انوائٹ کیا تھا انہوں نے. تو میں سری نگر گیا تھا. وہاں پہ میں نے وہاں کے ٹیگور ہال میں ایک تقریر کی تھی. وہ تقریر اب بھی ریکارڈ کی ہوئی موجود ہے. یہ وقت تھا جب کہ کشمیر میں ابھی ملٹنسی
شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی باتیں ہو رہی تھی، اس کی باتیں ہو رہی تھی. تو میں نے بہت واضح لفظوں میں کھل کر اس کو اختیار کیا تھا. اور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو صحیح البخاری میں ہے. مدینے کی مسجد نبی میں ایک شخص آیا، ایک بدو غیر مسلم. اس وقت عرب میں بہت سارے لوگ غیر مسلم تھے. تو وہ بدو تھا، اس نے مسجد کو گندا کر دیا. تو صحابہ نے جا کے اس کو پکڑے، سرزنش کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ جہاں اس نے گندا کیا ہے وہاں پر ایک ڈول پانی ڈال دو، وہ جگہ صاف ہو جائے گی. یہ سلوک اس زمانے میں خاص طور پر، یعنی جب ٹرائبل کلچر تھا، بہت انوکھا تھا. اس زمانے میں تو مار پیٹ یہی عام بات ہوا کرتی تھی. تو وہ بدو بڑا انسان تھا. وہ اپنے قبیلے میں جب واپس گیا تو اس نے اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ میں مدینہ گیا تھا، وہاں میں نے مسلمانوں کی مسجد میں گندگی کر دی، لیکن اور پیغمبر وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ ڈانٹا نہ مارا. وہ لوگ کہتا تھا کہ واللہ ما زجرنی محمد، واللہ ما قہرنی محمد. خدا کی قسم محمد نے مجھ کو چھڑکا نہیں، خدا کی قسم محمد نے مجھ کو مارا نہیں. دیکھیے سارا بات نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح کا فیل جو کرے تو لازماً اس کو مار پیٹ ملتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیسے لوگ ہیں یہ کہ ایسا کام کیا اس نے اور اس کو کچھ ڈانٹ مار نہیں ہوئی، کوئی مارا پیٹا نہیں گیا. تو وہاں سے کچھ لوگ آئے پتہ کرنے کے لیے کہ یہ پیغمبر کون ہے، ان کا میسج کیا ہے. تو آ کر انہوں نے سنا، قرآن کو سنا، اپنی باتیں سنی، اور پھر جا کر اپنے قبیلے والوں کو باتیں بتائیں. تو نتیجہ کیا ہوا، پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو اس وقت میں نے ٹائیگر ہال میں جو تقریر کی تھی، میں نے اس قصے سنایا اور میری ماں سے الفاظ نکلے کہ پیغمبر نے جو نتیجہ حاصل کیا تھا پانی وہاں پر، وہ نتیجہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں خون بہا کر، تو ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں. یہ بات میں نے کہی تھی جب کہ ابھی ملٹریسی شروع ہونے میں غالباً 2 مہینے واقع تھے، لیکن ملٹریسی شروع ہوئی ہے اکتوبر 1989 میں. 2 مہینے یا اس سے زیادہ واقع تھے. آج آپ جانتے ہیں کہ ملٹریسی وہاں چلائی گئی بہت دھوم سے، پورے کشمیر میں چلائی گئی. اچھا رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ نتیجہ نکلا جو رسول اللہ نے پانی بہا کیا تھا؟ وہ نتیجہ کیا کشمیر میں نکالا خون بہا کر کے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. کشمیریوں نے اپنے تقریباً 1 لاکھ جوانوں کو کھو دیا.
میں نے چیک کیا انٹرنیٹ پر تو اس میں تھا کہ اس مدت میں 6,000 روپے کا نقصان ہوا. اور بہت سارے نقصانات اور فائدہ کچھ بھی نہیں. تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ کشمیر کے لوگ ری اسیس کریں. اور مجھے خوشی ہے کہ ری اسیسمنٹ کا پروسیس وہاں شروع ہو گیا ہے. اسی لیے اسی کی کرامت ہے کہ یہاں اتنے سارے لوگ موجود ہیں. مجھ کو جو کہنا ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میرے کشمیری بھائی نے کہہ دیا. ابھی ایک کشمیری بھائی آئے تھے, انہوں نے اسپیچ دی تو انہوں نے قرآن کی سورہ الصف کا حوالہ دیا جس میں حضرت مسیح نے کہا تھا من انصاری اللہ. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ اب سے 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے یہ آواز دی کہ من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرتا ہے. تو قرآن میں ہے کہ وقال حواریون من انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کا انصار, ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے. تو آج یہ سن کر کشمیری کی زبان سے مجھے بہت خوشی ہوئی. دیکھیے یہ جو حضرت مسیح پکار تھی اور یہ جو جواب تھا, اس کی پہلی مثال وہ تھی جو 2000 سال پہلے حضرت مسیح کے زمانے میں پیش آئی. یعنی حواریوں نے آپ کا ساتھ دیا, اور ساتھ دینے کا معنی کیا تھے؟ آپ کے میسج کو پھیلانا. حواریوں نے کوئی لڑائی نہیں کی, کوئی ملٹیسی نہیں چلائی, پیسفل طریقے سے حضرت مسیح کے پیغام کو پھیلایا. اس طرح ایک روایت قائم ہوئی, ایک ٹریڈیشن قائم ہوئی دعوت کی. تو جنریشن آفٹر جنریشن یہ کام ہوتا رہا. آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب تعداد کے اعتبار سے مسیحیت ہے. تو وہ جو رسپانس دیا تھا حواریوں نے, وہ رسپانس اتنا زیادہ اس نے ترقی کی, اتنا برگبار لایا کہ اس دنیا میں آج عیسائیت یا مسیحیت سب سے بڑا مذہب بن گیا. اس معاملے کی دوسری مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب سے 1400 سال پہلے پیش آئی مدینے میں. وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی. یعنی آپ نے پکارے لوگوں کو کہ ساتھ کون دیتا ہے ہمارا, تو مدینے کے لوگوں نے ساتھ دیا, آپ پر اسلام لائے, اسی لیے ان کا انصار کہا جاتا ہے. تو پہلا گروہ انصار وہ تھا جس نے حضرت مسیح کا ساتھ دیا تھا 2000 سال پہلے. دوسرا گروہ انصار وہ ہے جس نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام کا تازہ پھیلا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا. آج 1 بلین مسلمان ساری دنیا میں ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو اس معاملے کی بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے. مکی دور کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی, یہ تو ہونے والی تھی, امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدینہ. مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے, یعنی ایک بستی کی طرف ہجرت کا. لوگ اس کو کہتے ہیں یثرب, اس وقت کا نام یثرب تھا لیکن وہ مدینہ ہے.
لیکن اس کو مدینہ النبی بننا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ مجھ کو ایک ایسی بستی خوب جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی. تو کھا جانے کا مطلب کیا ہے؟